الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ قابل احترام طلباء اور طالبات، اللہ کی بڑی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے ہم سب درس حدیث میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے ساتھ جوڑے رکھے، احادیث کو پڑھ کر سمجھ کر احادیث اور سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور آپ معزز طلباء اور طالبات کی زندگی کو پروردگار حدیث سے جوڑ دے، علم و عمل میں خیر و برکات کا نزول فرمائے۔ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، مختلف مواد کا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالی اس میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے، آمین یا رب۔ ایک طویل مدت کے بعد آپ طلباء اور طالبات سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری 3 کلاسوں میں ہم نے حدیث کی ایک اہم بحث کی شروعات کی تھی، وہ ہے حدیث کی جو قسمیں ہیں، قولی احادیث، فعلی احادیث اور تقریری احادیث۔ انہی 3 اقسام کا مجموعہ اہل علم نے اس کو حدیث سے تعبیر کیا، کیونکہ وہ تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی جس کو ہم نے آپ کے حوالے کیا تھا کہ اہل علم نے کہا کہ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ما صدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، اللہ کے نبی سے جو صادر ہو، اس کا تعلق کا قول سے ہو یا فعل سے ہو یا اللہ کے نبی کی تقریر سے ہو، قول، فعل اور تقریر کا مجموعہ حدیث ہے۔ اور اسی تعریف کو سامنے رکھ کر اہل علم نے کہا کہ حدیث مرفوع، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کو اللہ کے نبی نے انجام دیا اور صحابی کو انجام دیتے ہوئے دیکھ کر آپ نے یا تو خاموشی اختیار کی یا یا آپ نے اس کی تعریف فرمائی۔ تو یہ جو حدیث مرفوع ہے، اس دوسری قسم فعلی احادیث اور تیسری قسم تقریری احادیث۔ الحمدللہ قولی احادیث کی چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، چھوٹی چھوٹی حدیثیں لیکن بہت عمدہ ہیں، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان احادیث کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ تو ایسی احادیث کا ہم نے انتخاب کیا اور آپ کے حوالے کیا، اور الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، کرتے ہیں کلاس میں، اور باقاعدہ جو ریکارڈنگ کلاس ہے اسے بھی سنتے ہیں، اور الحمدللہ اسے مکمل لکھ کر انہوں نے تو قولی
احادیث کی مثالیں ہم نے آپ کے حوالے کی. اب آئیے انشاءاللہ فعلی احادیث کی چند مثالیں ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. قولی احادیث کا مطلب ہمارے نبی کے فرامین، ہمارے نبی کے ارشادات، ہمارے نبی کی تعلیمات، ہمارے نبی کی ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کی توجیحات، اسی کو ہم قولی احادیث کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو آپ نے انجام دیا، صحابہ نے انہیں بیان کیا. جن کو آپ نے پریکٹیکل، اللہ کے نبی کی پریکٹیکل لائف کو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس صحابہ کو ملنے والی بہت بڑی نعمت رہی. اللہ کے نبی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی صحبت پائی، آپ کی رفاقت نصیب ہوئی، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معاملہ. صحابہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں معزز طلبہ اور طالبات، انہوں نے دین کو اصل منبع سے حاصل کیا. جو دین کا اصل سر چشمہ ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے صحابہ نے دین کو سیکھا. کیا نیٹ ورک ایشو ہے؟ نہیں کچھ معاملہ ہے کیا؟ میرے پاس تو نیٹ ورک صحیح دکھا رہا ہے. السلام علیکم حضرت. ایکچولی آپ کی آواز چھٹ چھٹ کے آ رہی ہے، اور مطلب بہت مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیچ بیچ میں. تو اس لیے پتہ نہیں کیا نیٹ ورک پرابلم ہے یا اپنا ہوسٹ جو ہے میرے وہ پاس تو تھوڑا. اپنے ہوسٹ ہے یہاں پہ آن لائن؟ پتہ نہیں، مطلب میرے پاس تو نیٹ ورک مکمل ہے، لیکن جی کیا پرابلم سمجھ نہیں آ رہا ہے. میرے پاس تو الحمدللہ جہاں پر میں ہوں ابھی دیکھو 5G صاف دکھا ہے، رہا آپ کی آواز صاف ہے، آپ کی مطلب ویڈیو بھی صاف ہے، آواز بھی کلیئر ہے. ہے. بٹ بیچ بیچ میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو رہا ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ معذرت کے ساتھ اصل کنٹینیو کر لیجیے. بارک اللہ فیکم. میرے پاس تو 5G دکھا رہا ہے، بالکل نیٹ ورک صحیح ہے. اللہ اکبر. جی خیر، جی جی. جزاک آزمائش ہے، اللہ. اللہ معاف کرے. جی آمین آمین. جی بارک اللہ فیکم، شکرا. تو بہرحال ہم اصل جو بتا رہے تھے صحابہ کے حوالے سے، ان کی بڑی خوبی یہ ہے انہوں نے دین کو اصل مصدر سے حاصل کیا. جو اصل سرچشمہ ہے وہاں سے انہوں نے حاصل کیا. یہ صحابہ کو ملنے والا بہت بڑا انعام رہا. اسی لیے قیامت تک دین کی سمجھ میں کوئی صحابہ سے آگے بڑھ نہیں سکتا. تو یہ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماع کا عقیدہ ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو میں نے حدیث کی جو دوسری قسم میں نے آپ کے سامنے کہی، فعلی احادیث، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام آپ نے انجام دیا، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے بیان کیا. مثلا پہلی فعلی حدیث،
ایک ایک حدیث کو نوٹ کرتے چلیں اور ذہن میں بٹھاتے چلیں. پہلی پھیلی حدیث، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی شأنہ کلہ. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی شأنہ کلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا بہت پسند تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں جانب سے کیا کرتے تھے. اگر کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو دائیں جانب سے تقسیم کرتے. اگر کسی کو بلانا ہے ترتیب کے ساتھ تو دائیں جانب سے شروعات کرتے. کنگھی کرنی ہے، اللہ کے نبی پہلے دایاں حصہ آپ جو کنگھی فرماتے. غسل کرنا ہے، پہلے دائیں جانب اللہ کے نبی پانی بہاتے، پھر بائیں جانب آپ پانی بہاتے. تو ہر کام آپ سیدھے ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی شأنہ کلہ. ایک اور فعلی حدیث ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی تتورم قدمہ. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی تتورم قدمہ. قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوتے نماز ادا کرنے کے لیے. آپ کی نمازیں اتنی لمبی ہوتی، آپ کی نمازیں اتنی لمبی ہوتی، آپ کا سجدہ اتنا طویل ہوتا کہ آپ کے سامنے پیش کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی شأنہ کلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا بہت پسند تھا. اور دوسری حدیث، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی تتورم قدمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجود اتنا طویل ہوتا، اتنا لمبا ہوتا کہ یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتے. اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، لا تسأل عن حسنہن وطولہن. اللہ کے نبی رات میں تہجد کی نماز اس قدر خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے، آپ مت پوچھئے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس نماز کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اتنی بہترین نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کان النبی صلی اللہ ویثیب علیہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی آپ دیا کرتے تھے.
نہیں لیتے تھے آپ، صدقہ اور زکات کی رقم اللہ کے نبی پہ حرام تھی. اللہ کے نبی پر صدقے خاندان والوں پر، آپ کے جو اہل و عیال ہیں جنہیں ہم آل بیت کہتے ہیں، آل بیت پر صدقہ حرام تھا. وہ حدیث ہے جو فعلی حدیث ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیت ولا یأکل الصدقۃ. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیت ولا یأکل الصدقۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور صدقہ نہیں کھاتے تھے. صدقہ آپ نہیں کھاتے تھے. وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں، تو راستے میں ایک گری پڑی کھجور ملی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ابھی چھوٹے تھے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، راستے میں کوئی گری پڑی چیز ملی تو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا. تو حسن رضی اللہ عنہ نے اس کھجور کو منہ میں ڈال لیا. تو اللہ کے نبی نے فوری طور پہ فرمایا کخ کخ یا حسن، اے حسن اسے باہر کیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ صدقے کی کھجور ہے یا کوئی اور کھجور ہے. وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا، اور صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں. یہ آپ نے بچپن ہی سے اپنے نواسے کی آپ نے حلال و حرام پر تربیت فرمائی. تو معزز طلبہ اور طالبات، فعلی احادیث کی یہ چوتھی مثال ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ولا یأکل الصدقۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے. آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر، اور ایک بات ذہن میں رکھیں معزز طلبہ اور طالبات، آپ کے گھر والوں میں سر فہرست آپ کی بیویاں شامل ہیں. امہات المؤمنین، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی اس میں شامل ہیں. یہ بات ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ ہدایت دے شیعہ حضرات کو، انہوں نے ازواج مطہرات کو آل بیت سے خارج کر دیا. میری آواز آ رہی نا؟ ارے جی بارک اللہ فیکم. تو شیعہ حضرات نے آل بیت سے ازواج مطہرات کو خارج کر دیا، جبکہ سر فہرست اہل السنہ والجماع کا عقیدہ کیا ہے؟ من ہم اہل البیت، یہ آل بیت کون ہیں؟ ازواجہ وذریاتہ واولادہ وآل، یعنی جعفر وآل علی، یہ سب آئیں گے. حضرت علی کے خاندان والے، جعفر بن ابی طالب کے خاندان والے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات، آپ کے اولاد، یہ سب جو ہے آل بیت میں آئیں گے. لوگوں پر صدقہ حرام ہے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے خرید کر آزاد کر دیا. ایسے لوگوں کو موالی بولتے ہیں. مولا، موالی، موالی القوم. اللہ کے نبی نے جن جن غلاموں کو آزاد کیا ان پر بھی صدقہ حرام تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کا ریزن بتایا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ. جو قوم کے آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں وہ قوم ہی میں سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے جن کو آزاد کیا تو ان کے لیے بھی صدقے کا مال حرام تھا. اللہ کے نبی بس ہدیہ قبول فرماتے تھے، اس کا بدلہ بھی دیتے تھے. نہ آپ زکوٰۃ قبول کرتے تھے، نہ آپ صدقہ قبول کرتے تھے. اچھی بات. آئیے ایک اور فعلی حدیث آپ کے حوالے کرتے ہیں. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام وضع یدہ الیمنی علی خدہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کیا فرماتے ہیں دیکھو. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام وضع یدہ الیمنی علی خدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے
جب آپ بستر پہ جاتے تو آپ جب لیٹتے اپنے دائیں ہاتھ کو گال پہ رکھ کے سوتے ایسے. اللہ کے نبی دوستو بہت متواضع تھے، بڑی عاجزی آپ کے اندر تھی. اور یاد رکھے کہ جو جس قدر عاجز ہوتا ہے نا وہ اس قدر آگے بڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو لچک تھی وہ آپ کی عاجزی تھی، اور سونے میں بھی آپ کی عاجزی ظاہر ہوتی تھی. کیسے سوتے تھے؟ اللہ اکبر. کوئی تکبرانہ نیند نہیں آپ کی، کوئی تکبرانہ چال نہیں آپ کی. اللہ کے نبی بہت زیادہ تواضع اور انکساری کے پیکر تھے. اللہ کے نبی عاجزی کے پیکر تھے. اللہ کے نبی عاجزی اور انکساری میں بے مثال تھے. صحابہ کی گواہی ہے یہ. کوئی بھی آپ کے پاس حاضر ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ سے اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے، یہاں تک کہ مدینے کی آخری سبحان اللہ جگہ میں رہنے والی خاتون اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی اور آپ کو اس علاقے میں لے جاتی. دوستو آج اس امت نے عاجزی کو کھو دیا. آج ہمارا بڑا المیہ کیا ہے جانتے؟ خود کو بہت بڑا سمجھتے. آج ہم نتیجہ کیا ہوتا؟ نہ گھر والوں میں ہم کامیاب، نہ باہر والوں میں ہم کامیاب. گھر میں داخل ہوتے ہی بندہ سمجھتا میں ہی سب کچھ ہوں. ڈگری ہولڈر ہے، چاہتا ہے کہ ماں عزت کرے، گھر والے عزت کرے. ارے عزت تو اللہ دینے والے ہیں. آپ گھر والوں سے عزت چاہیں گے تو سبحان اللہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک دوری پیدا ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سبحان اللہ متواضع انسان تھے. ماں عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ دیکھو یہ بھی فعلی حدیث ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکون فی محنت اہلہ. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی محنت اہلہ. اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی محنت اہلہ، اور ماں عائشہ اس محنت کے بارے میں فرماتے ہیں اے فی خدمت اہلہ، گھر والوں کی آپ خدمت کرتے تھے. بڑے متواضع انسان صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم طلبہ اور طالبات میں بھی وہ عاجزی آنی چاہیے دوستو. حدیث پڑھتے نا ہم، واللہ یہ حدیث ہم کو متواضع بناتی ہے. حدیث ہمارے اندر سے تکبر کی چادر نکال پھینکتی ہے. حدیث میرے اور آپ کے ذہن کو صحیح رخ دیتی ہے. حدیث مجھے اور آپ کو کھنگالتی ہے. حدیث میرے اور آپ کی زبان میں شائستگی لے آتی ہے. حدیث میرے اور آپ کی حفاظت کرتی ہے رب کے حکم سے. تو یہاں پر دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو ہم پڑھ کے گزر جاتے، لیکن پیغام کتنا عظیم ہے. دیکھو اللہ کے نبی جب آرام فرماتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو گال پہ رکھ کے سوتے، جسے ایک عام غلام سوتے ہیں نا. دیکھیں گے بعض بے بس لوگ ایسا سوئیں گے. اللہ اکبر. اور وہیں پر ایک اور فعلی حدیث، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام علی شقہ الایمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بازو پر سوتے تھے. ایسا سوتے تھے دائیں بازو پر. تو دیکھا نا اللہ کے نبی ہر چیز میں دایاں حصہ پسند کرتے تھے. سونے میں بھی اللہ کے نبی نے دائیں جانب کا خیال رکھا. اسی لیے صف میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کو بہت پسندیدہ صف ہے وہ دایاں حصہ ہے. وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے دائیں حصے کو مکمل کرنا چاہیے. اور اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم ویسا صف نہیں باندھو گے جیسے فرشتے صف باندھتے ہیں؟ اور فرشتے صف باندھنے کا طریقہ یہی کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور دائیں جانب کا حصہ پہلے مکمل فرماتے ہیں. تو بہرحال معزز طلبہ اور طالبات، یہ فعلی حدیث کی مثالیں ہیں، اور بھی بہت ہیں انشاءاللہ ہم
آپ کے حوالے کریں گے، ایک کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دیں گے انشاءاللہ ہم۔ ایک اور پھیلی حدیث کیا ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، بڑی پیاری حدیث ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کو یاد کرتے تھے ہم وقت، ہر وقت اللہ کے نبی اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھو اللہ کے نبی کو جو مدد ملی نا، جو قوت ملی نا، جو کامیابی ملی نا، جو عزت ملی نا، جو حکومت آپ نے قائم کی نا، جو مختصر سی مدت میں اسلام کو آپ نے پھیلایا نا، اس میں سے ایک اہم ریزن کیا ہے جانتے ہیں؟ رب سے آپ کا تعلق، رب سے آپ کا تعلق۔ اس تعلق کی بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، عربی میں کہا جاتا ہے محبت کرنے والا کون ہے؟ جو اپنی محبوبہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اپنی محبوبہ کا کہا مانتا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے اللہ کے نبی نے محبت الہی کا دعویٰ کیا، اس دعوے میں بڑے سچے تھے آپ، کیوں؟ یاد کرتے تھے اللہ کو آپ۔ یہ پیغام لیتے چلے معزز طلباء اور طالبات، ہم اور آپ بھی اٹھتے بیٹھتے، ذکر کی بڑی عجیب برکت ہے۔ اسی لیے قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی؟ کون بتائیں گے؟ قرآن کی سب سے آخری سورت جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ احسن، بارک اللہ فیک یا صدیقہ فردوس، بارک اللہ فیک۔ اذا سورۃ النصر، آپ اسے پڑھیے گا، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اور اسی طرح سے ابتدائی دور میں جو دوسری وحی اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی وہ سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وربک فکبر۔ ابتدائی دور میں بھی اللہ نے تسبیح کا حکم دیا، اور آخری دور میں بھی اللہ نے تسبیح کا حکم دیا۔ علماء نے کہا کام شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کیجئے گا، کام کے دوران بھی اللہ کو یاد کیجئے گا، کام ختم کرنے کے بعد بھی اللہ کو یاد کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کوئی بھی معاملہ آپ ہمت کر کے آگے بڑھو، اللہ ضرور مدد کریں گے، شرط یہ کہ آپ کی زبان ذکر الہی سے تر رہے، آپ کی زبان ذکر الہی میں مصروف رہے، اور آپ طلباء اور طالبات اچھی طرح سے اس سنت کو قائم اور زندہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کالج میں ہیں، آپ اپنے سبحان اللہ جو ہے یعنی گھر پہ ہیں، آپ اپنے جو ہے فرینڈ سرکل میں ہیں، وقتاً فوقتاً لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، واللہ آپ کے کہنے سے بہت ساروں کی زبان پہ ذکر جاری ہو جائے گا۔ اسی لیے سعودی عرب کی سرزمین میں ہم نے دیکھا، مدینہ میں پڑھتے ہوئے جب مکہ سے مدینہ جاتے تھے، مدینہ سے مکہ جاتے تھے، 400 کلومیٹر کا فاصلہ، ہر 10-15 کلومیٹر میں بڑے بڑے لوحات میں اذکار رہتے تھے، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ وہ جیسے گاڑی پہ چلتے چلتے نظر پڑتی نا، ہمیں وہ ذکر سبحان اللہ یاد آ جایا کرتا تھا۔ تو ہم بھی دوستو اپنے ماحول میں ذکر کو قائم کریں گے انشاءاللہ، جیسے ہمارے حبیب رب کو بہت یاد کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ اسی نقش قدم پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے ہماری مزید انشاءاللہ فعلی احادیث کی بہت مثالیں ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم لیں گے۔ بہرحال ہم معذرت چاہتے ہیں آپ تمام طلباء اور طالبات سے، درمیان میں نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، پھر بھی آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہے، الحمدللہ۔ اللہ اس کا بہتر بدلہ آپ کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، آپ کے گھر میں اللہ برکتیں نازل فرمائے، اللہ آپ کی جائز خواہشات کو پوری فرمائے، اللہ آپ کے مستقبل کو روشن کر دے، اللہ تعالیٰ ہر خیر سے آپ تمام کو مالا مال فرمائے، اللہ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ دین کے حوالے سے خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں برکتیں نازل فرمائے،
अमली जिंदगी में अल्लाह बेहतरी ले आए, इस नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए, अहादीस को आम करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के नबी की जिंदगी को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको दीन पे बाकी रखे, सुन्नत पे बाकी रखे, और उसी पर हम सबका खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व शुक्रन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख